عزیزان گرامی، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اسلامی سوالوں کا جواب۔ ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ جمعہ میں جہاں ارشاد ہوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو 11ویں امام نے فرمایا یہاں ذکر کثیر سے مراد تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام راوی ہیں، اور سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ امام فرماتے ہیں یہ تسبیح زبان سے تو پڑھنا صرف 100 دفعہ ہے، لیکن میزان اعمال میں اس کا مرتبہ 1000 دفعہ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اور تیرے اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھوں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھوں۔ تو اس تسبیح کی معصوم کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن بعض لوگ اس تسبیح کے جو ثواب ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی بعض لوگ اتنی جلدی سے پڑھتے ہیں کہ وہ ذکر بھی شمار نہیں ہوتا، اور بعض لوگ اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ اس کا جو اجر کا وقت ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تسبیح سیدہ کا جو بہترین وقت ہے جب انسان واجب نماز سے سلام پھیرتا ہے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے فوراً بعد تسبیح کی نیت کرے کہ نیت کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جماعت نماز ختم ہو گئی، واجب ختم ہو گئی، کھڑے ہو گئے، سنتے شروع کر دیں، نوافل شروع کر دیں، اور جب نوافل پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس سے اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تسبیح جو ہے انسان اس وقت پڑھے جب واجب نماز ختم ہو، فوراً اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جوان ہوئی اور لوگ اپنا رشتہ لے کر آئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا سارے رشتے کیوں ٹھکرا دیے؟ تو میرا دوست، مذہب فقہ جعفریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم کی شادی فقط معصومہ سے ہو سکتی ہے، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن شاہد ہے، قرآن گواہ ہے کہ جناب بی بی مریم معصومہ تھی، اس زمانے میں کوئی مرد معصوم نہیں تھا۔ ایک تھا جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ جناب مریم کی جو بڑی بہن تھی اس کے شوہر تھے۔ اب چونکہ معصوم نہیں تھا، اللہ نے کسی غیر معصوم کو یہ حق نہیں دیا کہ جناب مریم سے شادی کرے۔ وہ بی بی کنواری تھی، اللہ نے اس کو بچہ دے دیا، لیکن اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کسی غیر معصوم کے ہاں یہ اس کی بیوی بن جائے۔ اب جناب زہرا تھی چونکہ معصومہ، اور اللہ چاہتا تھا اس کا نکاح ہو معصوم سے، تو نبی کی پوری امت میں سے سوائے علی کے کوئی معصوم نہیں تھا، اس لیے زہرا کا رشتہ کسی کو نہیں ملا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پکار اٹھے کہ لولا علی لما کان فاطمہ تو کفن، کہ اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ تو اللہ نے یہ سعادت علی کو دی کہ پیغمبر اسلام نے علی کا نکاح زہرا کے ساتھ فرش پہ پڑھا، اللہ نے علی اور زہرا کا جو نکاح تھا وہ عرش پہ پڑھا۔ جس طرح اس بی بی کے 2 نکاح ہوئے، اللہ نے اس کی نسل کو بھی 2 طریقے سے آگے جاری رکھا۔
جو نکاح اللہ نے عرش میں پڑھا اس کی اولاد وہ 12 امام ہیں جن پہ کائنات کا دار و مدار ہے، اور جو رسول اللہ نے پڑھا وہ نسل سادات ہے جو آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں کبھی اچھا کام کرتے ہیں، کبھی نیک کام کرتے ہیں، تو کیا اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا؟ یا جس طرح آپ جا کے دیکھیں انڈیا میں بہت سے ہندو ہیں جو اپنے دل میں امام حسین کی محبت رکھتے ہیں، امام حسین کی ذوالجناح بھی بناتے ہیں، امام کا روزہ بھی بناتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں۔ یا حاتم طائی تھے جو بہت زیادہ سخی تھے، تو کیا اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا؟ میرا دوست، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس شخص پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے جو شخص کلمہ نہیں پڑھتا، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، جو رسول اللہ پہ ایمان نہیں لیتا، جو اہل بیت کو نہیں مانتا۔ لیکن اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اللہ کسی کی نیکی کو، کسی کے اجر کو ضائع بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، ہندو لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کی جو جزا ہے اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ دنیا میں ان کو دولت دے دی، دنیا میں ان کو جائیداد دے دی، دنیا میں ان کو اولاد دے دی، دنیا میں ان کا نام بلند کر دیا۔ لیکن یہ جو کافر مشرک لوگ ہیں ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اب ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اہل تشیع لوگ ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نیک عمل کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ اس کے لیے ہمیں بہار الانوار کی وہ حدیث پڑھنی پڑے گی جو علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک گروہ کو روکا جائے گا اور اس گروہ سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نماز پڑھتے تھے؟ تو وہ گروہ جواب میں کہے گا کہ نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ ہم تو علی کے شیعہ تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دے گا، اے امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب، آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہم علی کے شیعہ ہیں؟ اس وقت علی حیدر کرار جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے اللہ، میں علی وہ ہوں جس نے ہر رات اللہ کی عبادت کر کے 1000 رکعت نافلہ پڑھی، یہ بدبخت تیرا واجب سجدہ بھی نہیں کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، میں علی ان پہ لعنت کرتا ہوں اور میں علی ان سے دور ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، اے علی، تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے کہ جو شخص میرا سجدہ نہیں کرتا، جو شخص میری نماز نہیں پڑھتا، تو اس پہ لعنت بھیجتا ہے، تو اس پہ تبرہ کرتا ہے، تو اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو آواز امیر المومنین آئے گی، اے میرے اللہ، جو تیرے سجدے کا قائل نہیں ہے علی کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اس وقت آواز قدرت آئی، اے علی، میں نے بھی سارے عالم میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کسی کی عمر حضرت نوح علیہ السلام جیسی طویل ہو اور وہ حج کرتا ہوا صفا اور مروہ کے درمیان شہید ہو جائے اور اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو میرا دوست، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یعنی علی سے اگر محبت کرنی ہے تو نماز بھی پڑھنی ہوگی، اگر نماز پڑھنی ہے تو علی سے محبت بھی کرنی ہوگی۔ اگر جو شخص نماز نہیں پڑھتا کہتا ہے میں علی کا شیعہ ہوں تو یہ شخص جھوٹا ہے، اور جو شخص نماز پڑھتا ہے علی کی ولایت امامت کو تسلیم نہیں کرتا وہ شخص بھی جھوٹا ہے۔